أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورۃ اللہب اس کے اندر 5 آیتیں ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کچھ کام آیا نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ عنقریب ایک دہکتی ہوئی آگ میں جلے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھوتی ہوئی۔ فی جیدہا حبل من مسد، جس کی گردن میں بٹی ہوئی مضبوط رسی ہوگی۔ یہ سورت کا آسان سا سادہ سا ترجمہ ہے۔ اس سورت کا شان نزول اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہاڑی پر چڑھے اور آواز لگائی، یا صباحا، اے قوم کے لوگوں۔ جب کوئی خاص خبر دینا ہوتی اور کوئی اہم پیغام دینا ہوتا تھا تو اسی پہاڑی کا لوگ استعمال کر کر اپنے قبیلے کو جمع کرتے تھے۔ تو یہ اسلام کا پیغام سب سے اہم پیغام تھا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑی کا استعمال کیا، جس پہاڑی کا استعمال کفار اور مشرکین اس وقت کیا کرتے تھے اور اپنی قوم کو آگاہ کیا کرتے تھے کسی مصیبت سے، کسی پریشانی سے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تو قریش کا جو قبیلہ تھا، قبیلہ قریش، وہ سب جمع ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو صبح کو تم پر حملہ کر دے گا، تو بتاؤ تم میری بات کو سچ مانو گے یا جھٹلاؤ گے؟ تو تمام قوم نے ایک زبان ہو کر یونٹی کے ساتھ یہ بات کہی کہ نہیں، ہم آپ کی بات کو بالکل سچ مانیں گے، اس لیے کہ آپ سچے ہیں، آپ کی باتیں سچی ہیں، آپ نے بچپن سے جوانی کی عمر تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، ہم آپ کو امین اور امانت دار اور صادق کہتے ہیں۔ صادق اور امین یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب تھے، اس لقب سے آپ مشہور تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال پیش کر کے اسلام کی بات سمجھائی کہ دیکھو میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، سارے بتوں کو چھوڑ دو، سارے بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ اس وقت کعبے کے اندر 360 یا 365 بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے، جس کو آج کل ہم اپنے ماحول کے اندر، اپنے ملک کے ماحول میں دیکھتے ہیں، مورتی پوجا، جگہ جگہ مورتی پوجا کا رواج ہے۔ وہی سینکڑوں خداؤں کو ماننے کا 1 کروڑ سے اوپر خدا ہیں۔
یہ بات عقل رکھنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی لڑکا ہو اور اس لڑکے کے بارے میں یہ کسی کو جھوٹی ہی خبر ہو چاہے کہ اس کے 5 باپ ہیں، 5 باپ کا بیٹا ہے، تو وہ بات کتنی نامناسب اور کتنی بری لگے گی، اور معاشرے کے اندر اس بچے کو، اس لڑکے کو ایک کتنی بری نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ تو جب کسی کے باپ یا کسی کے والد کی تعداد زیادہ نہیں ہو سکتی، تو اس ایک اللہ کی تعداد، اس ایک خدا کی تعداد کیسے زیادہ ہو سکتی ہے جبکہ وہ ایک ہے؟ تو اسی طرح سینکڑوں خداؤں کو ماننے والے یہ بات کیسے ان کی عقل تسلیم کر لیتی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کبھی کسی کو پوج رہے ہیں، کبھی کسی کو پوج رہے ہیں، اور سب کی جنم بھومی بھی بناتے ہیں، سب کی جنماشٹمی آتی ہے، اور سب کا برتھ ڈے آتا ہے، آج فلاں کا ہے، آج فلاں کا ہے۔ جب وہ اس سن میں پیدا ہوئے تھے تو اور ان کو خدا مانا جاتا ہے، تو یہ سوال ہے ہمارا کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اس دنیا کو کون چلا رہا تھا؟ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اس دنیا میں پانی کون برسا رہا تھا؟ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اس زمین سے غلہ اور کھانے کی چیزیں کون نکال رہا تھا؟ ان کے پیدا ہونے سے پہلے سورج اور چاند کو کون اس کے وقت پر نکال رہا تھا؟ چلو اس سے پہلے بھی کوئی خدا پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے جب وہ پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کون چلا رہا؟ بالکل اسی طرح سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال پیدا ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ سوال نہ تو ختم ہوں گے، نہ ان کے جواب ختم ہو جائیں گے، سوال ختم نہیں ہوں گے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ اس دنیا کو بنانے والا ایک خدا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے۔ کب تک رہے گا؟ ہمیشہ تک رہے گا۔ یہ دنیا نہیں تھی تب بھی تھا، یہ دنیا نہیں رہے گی آگے تب بھی رہے گا۔ تو جب ایک خدا کا تصور ہوتا ہے، ایک خدا کو مانا جاتا ہے، تو پھر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں سینکڑوں خداؤں کا تصور ہو، سینکڑوں خداؤں کو ماننے والے ہوں، وہاں تو سوال پہ سوال آپ کرتے جائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدا کی دعوت دی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو، اپنے رشتہ داروں کو ڈرایا، تو جو ان کے چچا تھا ابو لہب، ان کا اصل نام ہے عزا، ابو طالب کے بھائی تھے، عبد المطلب کے بیٹے تھے، ان کی اولاد میں سے تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اصلی نام سے ان کو نہیں خطاب کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو لقب تھا ابو لہب، وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ بالکل سرخ، بالکل ایک دم جیسے انگارہ لال ہوتا ہے نا، اس قسم کا ان کا چہرہ تھا۔ تو اسی وجہ سے ان کو ابو لہب کہا جاتا تھا کہ اتنے روشن چہرے والا آدمی ہے، اتنا سرخ چہرہ ہے، گویا کہ آگ کا انگارہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشرکانہ نام کو قرآن میں استعمال نہ کرتے ہوئے یہاں پر ابو لہب اس کا لقب جو ہے یہاں استعمال کیا، آگ والا۔ تو وہ جو ابو لہب تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تباً لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا تھا؟ یہ بکواس سننے کے لیے میں یہاں نہیں بیٹھا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہہ کر وہاں سے لوٹ گئے۔ اس کے بعد سے اتنا سخت دشمن ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بازاروں میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جایا کرتے، تو یہ پیچھے پیچھے چلتا اور کہتا کہ دیکھو یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، اس کی بات مت ماننا، یہ محمد ساحر ہے، جادوگر ہے، اس کی بات مت ماننا۔ یہ حال تھا اس کا ابو لہب۔ اور اسی طرح اس کی بیوی جو تھی، اس کی بیوی کیا کرتی کہ
جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں بچھا دیتی، وہ کانٹے دار لکڑیاں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا، تو وہ بھی دشمنی کے اندر، اسلامی دشمنی کے اندر اسی مقام پر تھی جس طرح یہ ابو لہب تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ صورت نازل کر کے اس طرف اشارہ کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو چکا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، چونکہ آدمی زیادہ تر انسان اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے، بہت سارے کام ہاتھوں سے ہی ہوتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ بما کسبت ایدیہم، کہ ان کے کیے ہوئے کام، یعنی ہاتھوں سے جو وہ کام کرتے ہیں، کسی چیز کو اٹھانا ہے، کسی چیز کو پکڑنا ہے، کسی چیز کو رکھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اور بھی کام کاج ہیں جو زیادہ تر ہاتھوں، تو ہاتھوں کو اس لیے یہاں استعمال، ہاتھوں کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ بنیاد ہے ہاتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا، اس کی بربادی دنیا کے اندر شروع ہو گئی۔ کس طرح شروع ہوئی؟ اس طرح شروع ہوئی کہ جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے تقریباً 7 دن یا کچھ کم و بیش زیادہ، اس کو ایک طاعون کی بیماری، ایک قسم کی بیماری لگ گئی۔ تو جب وہ بیماری لگی تو جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نا لاک ڈاؤن کے اندر، مسلمانوں نے تو اتنا احتیاط نہیں کیا، مسلمان تو نہیں ڈرے، مسلمانوں نے تو غیروں کی چتاؤں کو آگ لگایا، وہ تو ان کے رشتہ دار ان کو جلانے کے لیے نہیں جا رہے، اتنا ڈرے ہوئے، اتنا سہمے ہوئے، اس لیے کہ جو مسلمان ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اس کے دل میں موت کا خوف نہیں ہوتا، موت سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت جو ہے مومن کا تحفہ ہے، ایمان والے، تحفۃ المؤمن الموت، ایمان والے کا تحفہ تو موت ہے، موت، وہ موت کو پسند کرتا ہے، موت کو گلے لگاتا ہے۔ تو غیروں کی چتاؤں کو آگ لگایا ایمان والے مسلمانوں نے، اسلام کے ماننے والوں اتنا ڈرے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل ہاتھ نہیں لگانا، دور رکھنا، بالکل اس میں بالکل کمرے میں بالکل الگ بند کر دینا، نہ کسی سے ملاقات، نہ ہاتھوں میں دستانے اور چہرے پہ ماسک، اتنی احتیاط۔ تو یہ تو اس زمانے سے شروع ہو گیا۔ اس ابو لہب کو ایسی بیماری ہوئی کہ اس کے گھر والوں نے، اس کے بیٹوں نے اس کو ایک کمرے میں ڈال دیا، کوئی اس کے پاس نہیں جاتا، یہاں تک کہ وہ اسی حال کے اندر کمرے میں پڑے پڑے مر گیا اور بدبو آنے لگی۔ پھر کیا ہوا کہ بچوں نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا اس کے مرنے کے بعد، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ مزدوروں نے اس کو گڈھا کھود کے دبا دیا، دفن کر دیا زمین کے اندر، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ لکڑیوں کے ذریعے اس کو کھسکا کے ایک گڈھا کھود کے اس میں ڈال دیا۔ تو یہ وتب کہ وہ برباد ہو چکا، اس کی بربادی دنیا سے شروع ہو گئی۔ اس کو ایک گھمنڈ تھا، ایک غرور تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آخرت کی اور اسلام کی تعلیم دیتے تو کہتا کہ اگر ایسا ہو بھی گیا کہ قیامت میں میری پکڑ ہوگی، آخرت کے اندر ہم زندہ ہو گئے کبھی، کیونکہ یقین تو تھا نہیں آخرت کا، تو اگر زندہ ہو بھی گئے تو جو کچھ میں نے کمایا ہے پوری زندگی کا مال، بڑا سرمایہ دار تھا، بڑا پیسے والا تھا، اور اولاد بھی بہت تھی اس کی، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ کہا کہ میں وہاں پہ بھی بچ جاؤں گا، میں اپنا سارا سرمایہ دے کر، میں اپنے بچوں کو دے کر رشوت میں اپنا بچاؤ کر لوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ، نہ اس نے جو اس کا مال تھا وہ بھی اس کے کام نہیں آیا، وما کسب، جو اس نے کمائی کی تھی، جو اس کا منافع تھا وہ بھی اس کے کام نہیں آیا۔ بعض مفسرین نے وما کسب سے، جو مال سے
آدمی پیسہ لگا کر جو کمائی کرتا ہے اس سے جو منافع ہاتھ آتا ہے وہ مراد لیا ہے، اور بعض نے اولاد مراد لی ہے وما کسب سے، کہ اولاد کی بھی جو کمائی ہوتی ہے وہ ماں باپ ہی کی کمائی ہوتی ہے گویا کہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا کہ نہ تمہارا مال کام آئے گا وہاں اور نہ تمہاری اولاد کام آئے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، یعنی قبر کے اندر۔ اس کو قبر کے اندر بھی ایک دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کیا جائے گا، ذات لہب، دہکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ وہ کس طرح کی حرکتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھوتی ہوئی۔ ایک تفسیر تو مفسرین نے یہ کی ہے کہ وہ واقعی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی ڈھو کر لاتی تھی جنگل سے اور اس کو بچھایا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں۔ دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ وہ چغل خور تھی، ادھر کی چغلی ادھر، ادھر کی چغلی ادھر لگایا کرتی تھی۔ تو اس سلسلے میں ایک بزرگ کا قول ہے کہ 3 چیزیں انسان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ 3 چیزیں۔ پہلی چیز ہے غیبت۔ اکثر یہ عمل، یہ برائی عام ہے، غیبت۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے اندر اگر کوئی برائی ہے، کوئی کمی ہے، تو اس کی پیٹھ کے پیچھے، یعنی کسی اور مجلس میں، کسی اور محفل میں جہاں وہ موجود نہ ہو، جس کی برائی ہے، جس کی کمزوری ہے وہ موجود نہ ہو، وہاں اس برائی کا آپس میں تذکرہ کرنا، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اور غیبت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے أَتَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم مردار کا، اپنے بھائی کے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو، کھاتے ہو، حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند عورتیں آئیں اور کہا کہ اللہ کے نبی بس جان نکلی جاتی ہے ان عورتوں کی، یہ روزے دار ہیں لیکن ابھی کچھ ہی وقت گزرا ہے سحری کھائے ہوئے، لیکن یہ بھوک کے مارے تڑپ رہی ہیں، بہت شدید بھوک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک پیالہ پیش کیا اور کہا کہ اس میں قے کرو، الٹی کرو اس میں۔ جب ان عورتوں نے اس میں قے کی تو اس میں الٹی کے اندر بالکل تازہ کھایا ہوا گوشت نکلا۔ تو دیکھنے والے جو وہاں موجود تھے صحابہ وہ حیران، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے تو سحری میں گوشت کھایا ہی نہیں، پھر الٹی کے اندر یہ گوشت کیسے نکلا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کسی کی غیبت کی ہے۔ تو غیبت اتنی بری بد دعا ہے کہ تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں جن سے نیک اعمال، 3 برائیاں ایسی ہیں جن سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جس میں سے ایک غیبت ہے۔ اللہ کرے آج ہی سے ہماری کسی مجلس میں ہم کہیں بھی بیٹھے ہوں، کسی کا نہ اچھائی کے ساتھ تذکرہ ہو نہ برائی کے ساتھ تذکرہ ہو۔ ایک بزرگ آئے تھے ہمارے یہاں، مولانا پیر طلحہ صاحب، جو حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی محبوب الصلحاء والعلماء ان کے خلیفہ ہیں، مولانا پیر طلحہ صاحب، وہ بھوپال آئے تھے پچھلے سال۔ ان کے بیان میں نے یہ بات سنی کہ جب آدمی کسی کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ شروع کرتا ہے
تو اس کا تذکرہ برائی پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم بیٹھے ہوں آپس میں تو صرف ہمیں اپنی ہی بات کرنا ہے، کسی ایسے شخص کی بات نہیں کرنا جو وہاں موجود نہ ہو۔ اس پر انشاءاللہ عہد کرتے ہیں ہم سب کہ اللہ کرے کہ ہم اس برائی سے، اس منحوس غیبت سے ہم بچ جائیں اور اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوسری بڑی برائی جو ہے وہ ہے غیبت، اور یہ بہت بہت بڑی برائی ہے۔ یہ غیبت جو ہے بہت بڑی برائی ہے، غیبت۔ اور اب دوسری چیز جو ہے چغل خوری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اب سوچیے آپ، تو جو اس کے بارے میں یہ ابو لہب کی بیوی کے بارے میں جو فرمایا حمالۃ الحطب کہ وہ چغل خور تھی ایک تفسیر کے مطابق، تو وہ جنت میں نہیں جائے گی بلکہ جہنم میں جائے گی، صرف اس برائی کی وجہ سے کہ وہ چغل خور تھی۔ اللہ۔ اور تیسری جو برائی ہے وہ ہے جھوٹ۔ یہ تینوں برائیاں ایسی ہیں جو سارے نیک اعمال کو ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ کرے کہ غیبت بھی ہماری زندگیوں سے نکل جائے، چغل خوری ہماری زندگیوں سے نکل جائے، جھوٹ ہماری زندگیوں سے نکل جائے۔ زندگیوں سے نکل جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی زندگی میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے نکل جائے، ہماری بستی سے نکل جائے، ہمارے شہر سے نکل جائے، یہ تینوں برائیاں نکل جائیں۔ ہمارے جب بھی تذکرے ہوں، آپسی کے تذکرے ہوں، ایمان کے تذکرے ہوں، ایمان کو مضبوط کرنے والے تذکرے ہوں۔ آگے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، کہ وہ اس کی گردن میں بٹی ہوئی مضبوط رسی ہوگی۔ اس کی الگ الگ تفسیریں مفسرین نے کی ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ وہ رسی بٹتی تھی، بٹا کرتی تھی، اور وہ جو لکڑی کا جو گٹھرا ہوتا تھا وہ اپنے سر پر لاد کر لاتی تھی، سر پہ رکھ کر لاتی تھی، اور اس کو رسی سے باندھ کر وہ اپنے گلے میں ڈال لیتی تھی تاکہ وہ گٹھری گرے نہ۔ تو ایک دن ہوا یہ کہ وہ اسی گٹھری کے ساتھ گر گئی، اور جو رسی اس کے گلے میں ڈلی ہوئی تھی اس سے وہ اس کا گلا کس گیا اور وہ وہیں مر گئی۔ دوسری تفسیر، دوسری روایت یہ ہے کہ جہنم کے اندر اس کو توق ڈالا جائے گا، اس کے گلے میں، اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا۔ تو یہ سورت کا کچھ خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور جو تین برائیاں بیان کی گئی ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان کو خوب ان کے بارے میں اللہ سے توبہ کریں اور بار بار اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔